علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماؤں اور بہن، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مسجد میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا ہے۔ ابھی آپ نے ماں باپ کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، پھر اس کے بعد اولاد کی تربیت کے بارے میں آپ نے سنا۔ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اولاد کی اگر ہم صحیح تربیت کریں گے ہمارے بچے اچھے بنیں گے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کیا تو یہی بچے ہمارے لیے مصیبت بنیں گے۔ اب اس کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب یہاں ہم لوگ مسجد کی تعمیر کی خوشی میں یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ مسجد ماشاءاللہ بہت قدیم مسجد، بہت پرانی مسجد، اور یہ مسجد کا یہ جو حصہ ہے بہت پہلے مکمل ہو گیا۔ ضرورت عورتوں کے لیے مسجد کی تھی، اور مسجد سے جیسا آپ کا اور میرا تعلق ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی تعلق ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس مسجد کے ذمہ داروں نے ماشاءاللہ عورتوں کے لیے جو مکمل انتظام نہیں تھا، چھوٹا سا حصہ تھا جس میں ہماری مائیں اور بہنیں جمع ہوتی تھیں، الحمدللہ جماعت کے مخلص لوگوں نے کوشش کی، محنت کی، الحمدللہ یہ عورتوں کا حصہ اوپر تعمیر ہو گیا۔ ایسے موقع پر میں وہ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں جس قسم کا بھی حصہ لیا، جو بھی تعاون انہوں نے کیا۔ مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرنا ثواب کا کام ہے، مسجد کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے، یہاں تک کہ مسجد سے لگا رہنا خود یہ ثواب کا کام۔ اور مسجد کے کاموں کے تعلق سے آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلم محلے میں جہاں پہ مسلمانوں کے چند گھر بھی اگر ہیں تو مسجد بنانے کا آپ نے حکم دیا، اور امر ببناء المساجد فی الدور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور آپ نے حکم دیا ان تنظف و تطیب، یعنی مسجدیں پاک صاف رکھی جائیں، صاف کرے، پاک رکھے، خوشبو لگائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ اور مسجد سے لگے رہنا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے۔ مسجد کی خدمت یہ خوش نصیب جن کو اللہ موقع دے۔ اور مسجد کے اندر دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے، میں ابھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
عرضت اجور امتی، میری امت کے اجر و ثواب کو اللہ پیش کرا. کیا کیا ثواب ہے؟ یہاں تک کہ حتی القضاة یخرجھا من المسجد، یہاں تک اگر مسجد میں کوئی کاڑی ہے، کوئی تنکا ہے، کوئی کچرا ہے، یا کوئی معمولی حشیر کا ٹکڑا بھی ہے، اگر کوئی آدمی مسجد سے اس کو نکال رہا ہے تو اس پر بھی ثواب ہے. یہ نہیں کہ وہ کام کرنے والے ذمہ دار رہیں گے، الگ رہتے وہ الگ. آپ کا اور میرا فرض یہ ہے کہ اگر مثال طور پہ کوئی کاڑی ہے تو یہ نہیں کہ آپ مؤذن کو بلاؤ، امام کو بلاؤ، متولی کو بلاؤ اور صاف کرو. نہیں، آپ کا بھی فرض ہے. آپ وہ کاڑی کو نکال دیجئے، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیجئے، کچرا دور کر دیجئے، اللہ آپ کو ثواب دیتا ہے. کوئی بھی اگر گندگی اگر مثال کے طور پہ پیشاب خانہ اور پیخانہ وغیرہ ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ صفائی نہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ صاف کیجیے، آپ اس کو کر دیجئے، پانی ڈال دیجئے، ہو گیا. تو اس پر بھی کوئی آپ کو ثواب. یہ نہیں کہ فلاں کرنا، وہ تو ذمہ دار ہے، وہ کریں گے، وہ الگ بات ہے. ہر آدمی کا فرض ہے. تو یہاں مسجد کے بارے میں ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر یہ دیکھیے، اللہ کا فضل ہے کہ مسجد کا کتنا بڑا مقام ہے. اور کوئی بھی گھر دنیا میں بنتا ہے تو وہ گھر اس آدمی کے نام سے مشہور ہوتا ہے، اور آدمی یہ پیش کرتے ہوئے فخر کرتا ہے، معلوم کیا میرا گھر کہاں ہے، معلوم کیا کہاں ہے بھی تمہارا گھر، فلاں منسٹر کے گھر کے بازو، فلاں ایم پی کے گھر کے بعد. آدمی ایڈریس میں کیا کرتا ہے بولے تو ایم پی صاحب اور منسٹر صاحب کو مشہور کرتا وہاں پہ. مگر کتنی بڑی بات ہے کہ مسجد کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پہ دوسروں کے لیے نہیں آتا. اور یہ بولتے ہیں مسجد تمہارے باپ کی مسجد، میرے باپ کی مسجد نہیں. نام ایک معلوم ہونے کے لیے مسجد یعقوبیہ لوگوں کی پہچانت کے لیے اس کا نام وہ کیا گیا. تو مسجد کا مطلب یہ اللہ کے لیے، اور اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اگر کسی مسلمان کا گھر مسجد سے لگا ہوا ہو، مسجد کے قریب ہو، تو خوش نصیب ہے. وہ خوش نصیبی اس کی ہے. اور یہ بتائے میرا گھر جو ہے فلاں مسجد کے پاس ہے. آدمی منسٹر، ایم پی، ایم ایل اے فلاں کے بارے میں آدمی فخر کرتا، لیکن مسلمان کبھی نہیں بولتا میرا گھر جو ہے فلاں مسجد کے بازو میں ہے، فلاں مسجد سے میرا لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کے گھر اگر کسی مسلمان کا گھر مسجد سے لگا ہوا ہو، مسجد کے قریب ہو، تو خوش نصیب ہے. وہ خوش نصیبی اس کی ہے. اور یہ بتائے میرا گھر جو ہے فلاں مسجد کے پاس ہے. آدمی منسٹر، ایم پی، ایم ایل اے فلاں کے بارے میں آدمی فخر کرتا، لیکن مسلمان کبھی نہیں بولتا میرا گھر جو ہے فلاں مسجد کے بازو میں ہے، فلاں مسجد سے میرا لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کے گھر قریب تھے، اور ہر آدمی کی یہ بھی خواہش تھی کہ میرا گھر قریب رہا تو بہت اچھا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی سلمہ آثارکم تکتب، یعنی اے بنی سلمہ مدینے والو، تمہارا مسجد کو آنا جانا تمہارے لیے ثواب کا ہو. اور ہر آدمی قریب آ رہا، بولا کہ نہیں، آپ جیسا مسجد کی طرف آئیں گے، جتنے دور سے آئیں گے اتنا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. تو یہاں پہ دیکھیے مسجد، تو پہلی بات جو میں یہاں بتا رہا ہوں، مسجد بنانا یہ ثواب کا کام. اس سلسلے میں حصہ لینا، تعاون کرنا، یہ بھی ثواب کا کام. اور پھر اس کے بعد بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ یہاں کے ذمہ داروں نے جس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی تھی مکمل کیا. اب بنانے والے بنا دیے، ان کو جو بھی اجر ہے ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ دے گا.
اب مسجد بنانا، مسجد کی خوبصورتی یہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مسجدوں کو حد سے زیادہ سجانا، ڈیکوریشن کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ مسجد ضرورت ہے۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، ایک دم حد سے زیادہ ڈیکوریشن سجایا جا رہا ہے۔ کیا ہے بھئی، وہ مینارہ بنانے اتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے، کیا فائدہ؟ کیا پورے مسلیاں مینارہ کے اوپر چڑھ کے بیٹھے رہتے، وہاں پہ نماز ہوتی؟ آج کل کیا ہوتا ہے، فخر کا ذریعہ بن گیا۔ ارے تمہاری مسجد کیا جی، ہماری مسجد آ کے دیکھو جی، تمہارا مینارہ کیا جی، ہمارا مینارہ کیا ہے۔ غلط بات، ضرورت ہے بنا رہے۔ حد سے زیادہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بتایا گیا کہ ایک دور آئے گا کہ حد سے زیادہ یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کے بنانے میں لوگ فخر کریں گے۔ ہمارا شولے کا یہ پورٹالم کا جو علاقہ ہے، دن کے ٹائم بھی آٹو والے نہیں آتے تھے ایک زمانے میں، دن کے ٹائم بھی آنے ڈرتے تھے۔ یہ شولہ نہیں ہے، شولہ ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، وہ ایسا دور گزر کر اب وہاں پہ جنگلوں میں سب پورے بلڈنگاں، خود ہمارے مسجد کے سامنے اب کتنے بڑے بلڈنگ آ رہے ہیں، بنی کے علاقے میں دیکھیے کتنے آ رہے ہیں، خبرستانہ تک نہیں چھوڑ رہے لوگوں، خبرستانوں میں بھی آپ دیکھیے اب کیسے آ رہا۔ قیامت کے قریب بڑی بڑی بلڈنگیں بنیں گی، اور یہ لوگ اس میں فخر 100 درجے 200 درجے 300 آج کل معمولی ہو گئی۔ ایسا ہی مساجد کے لیے بھی قیامت کے قریب مسجدیں بنیں گی، الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن پورے کی پوری طاقت لوگ کیا کریں گے، مسجد، اور مسجد کی زینت نمازیوں سے ہے میرے بھائی، مسجد کی زینت نمازیوں سے ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بنانے والے اللہ کے بندے بنا لیے، چلے گئے، ان کے نام اعمال میں اللہ اکاؤنٹ کھول ڈالا۔ لیکن ہم کیا ہو گئے، مسجد آج کل کیا ہے، ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں کو ذمہ داری دیتے تو لوگ ڈرتے تھے، آج کل لیتے، ڈر کے لڑ کے لیتے۔ مگر یاد رکھیے، ذمہ داری کے ساتھ حق ادا کرنا۔ ایک تو مسجد بنا ڈالے، میں پہلے بتایا، اللہ جزائے خیر عطا کرے کہ ماشاءاللہ کمیٹی کے مختلف مخلص لوگوں نے تعمیر کر دیا، ان کا اپنا کام ادا کر دیے وہ لوگ۔ اب آپ کا کام اور ماں بہنوں کا فرض ہے کہ مسجدیں جب جمعہ کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، تراویح ہے، تو جیسے موقع ہیں ایسے موقعوں پر آئیں۔ اور یہ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی بتا رہا ہوں، تو پہلی بات جو میں آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسجد جس علاقے میں بنتی ہے، جس محلے میں بنتی ہے، وہ محلہ خوش نصیب۔ اور مدرسہ اگر بن رہا ہے تو محلے کی اتنی عزت ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے مکے کی جیسے پوری دنیا میں ایک عزت ہے، جس محلے میں مسجد مدرسہ بن رہا ہے وہ محلہ گویا اتنا عزت والا ہے۔ تو مسجدیں آباد، جتنا مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر اب یہ مسجد جو ہے، یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، مسجد ایک دل کی طرح ہے، یعنی مسجد کا مقام کیا، مسجد یہ دل کی طرح ہے۔ جیسا دل حرکت کرتا ہے، جیسا حرکت کرے گا آدمی ایسا باقی رہے گا۔ اب جب دل کی حرکت کم ہو جائے، ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو آدمی کی زندگی ختم ہو جائے۔ یہ مسجد بھی گویا دل کی طرح ہے، اور یہاں پہ مسجد کی آبادی زینت کیا ہے، آبادی، نمازی، مصلی۔ اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے، بہت سے بڑے بڑے غیر مسلموں کا، بھلا جمعہ کے دن مسجدیں جیسی بھرتی ہیں الحمدللہ،
عام نمازوں میں مسجد اگر ویسے ہی اگر بھر رہے تو اس وقت انشاءاللہ پورے اس کے اندر ایک انقلاب آئے گا، انقلاب وہاں پر آئے گا. کیونکہ جمعہ میں کیا ہوتا ماشاءاللہ، لیکن بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ کب ختم ہوتا لوگ دیکھتے رہتے. اور اگر بعض اوقات ایسا ہے کہ ذمہ دار حضرات بھی اگر مسجد میں نظر آ رہے ہیں تو خطیب صاحب سمجھ جانا میرا خطبہ ختم کرنے کا وقت ہو گیا. ارے کیسا بھائی؟ آگے فلاں ذمہ دار آگے نا. یہ عیب ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والا ایمان والا، بے ایمان وہ نہیں کر سکتا. اور پہلے وہاں تھا مکے وغیرہ میں بڑی خدمت کرتے تھے لوگ، حاجیوں کو خدمت کرنا، پلانا فلاں. اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، یعنی کیا جی مسجد کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب؟ نہیں، ایمان کے بغیر کوئی بھی کام اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اچھا، تو یہاں پر ذرا غور کرنے کے بعد ذرا دیکھنے کی یہ ہے، مسجد عبادت کے لیے، اور یہاں سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. مسجد، اور مسجد میں سب چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، سب بھی چل رہا ہے. اور دنیا کی ساری چیزیں آپ دیکھیے، اور جتنے برائیاں غلط چیزیں اللہ ہدایت دے ساری کے ساری چیزیں مسجدوں میں، بلا کہ نہیں، مسجد اللہ کے لیے. اور یہاں پر اب ذرا دیکھیے، یہاں پہ مسجد میں نے بتایا نا دل کی طرح ہے، اور مسجد جو ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی طرف کھینچنے کا ایک ذریعہ. مسجد خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کا ایک گویا ذریعہ ہے. اچھا، تو اب اس کے بعد آئیے مسجد کی اہمیت وغیرہ کے بارے میں ذرا غور کیجئے. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ، اس کی تعمیر کون کرے بھائی؟ کون بنائے؟ ذرا میرے ساتھ تم لوگاں بھی مل جاؤ، اچھا رہتا. نہیں تو میں بولتے رہتا تمہیں سوتے رہیں گے، میں لوری جیسا کا بولتے رہوں گا. مسجد حرام، خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اللہ نے دنیا کے دو بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا. کسی سے بھی کام لے سکتے، لیکن دیکھیے پیغمبر. اچھا چلیے، اس کے بعد آئیے دوسری مسجد، مسجد اقصی، بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، اس کی تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا، حضرت ابراہیم کے دوسرے فرزند. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام کو مکمل کیا. اب اس کے بعد مسجد کا مقام ذرا دیکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آ رہے ہیں، مکے سے مدینہ آ رہے ہیں، ابھی مدینہ نہیں پہنچے آپ. راستے میں مدینے سے پہلے ایک جگہ ہے قباء، 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اترے آپ، اور وہاں پر آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کیا. مسجد کی تعمیر آپ نے کیا، اور اس کے بعد مدینے کی طرف آپ روانہ ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ مسجد قباء کا جو مقام، جو حج کو گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. جو لوگ نہیں گئے، میری تو دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو اس کے گھر کی اور مسجد نبوی اللہ بار بار زیارت نصیب فرمائے، بار بار اللہ نصیب فرمائے. اس لیے کہ اس کا مقام وغیرہ ہے، اب میں وہ سب تفصیل میں نہیں جاتا. اور جو لوگ گئے، معلوم قباء کی مسجد میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا 2 رکعت، من تطہر فی بیتہ، جو آدمی اپنے گھر میں وضو کیا، آپ جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں ہوٹل وغیرہ میں، وضو کرے، پھر آپ مسجد قباء میں آئے، 2 رکعت اگر آپ نماز پڑھے تو اللہ آپ کو 1 عمرے کا ثواب دیتا. سبحان اللہ. جتنے دن آپ مکے میں مدینے میں رہیں گے
ہر دن بھی جائیے، ہر دن بھی جائیے۔ تو گویا اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے سب سے پہلے مسجد قباء کا عرض کیا۔ اب وہاں پہ نمازیں شروع ہو گئی۔ جو بھی لوگ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے ماشاءاللہ کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اس کے بعد مدینے کو آ رہے ہیں، آپ مدینے کو آپ آ رہے ہیں۔ مدینے میں اب جہاں مسجد نبوی ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دیکھا کہ ایک میدان ہے، ایک میدان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ میدان کس کا ہے؟ تو بتایا یہ دو یتیم بچے ہیں، ایک کا نام سہل ہے اور دوسرے کا نام سہیل، یہ دو بچوں کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو بچوں کو بلا کے بیٹے یہاں پہ ہم لوگ اللہ کا ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، یہ جگہ ہم کو دے دو، بیچ دو۔ اب یہاں پر دیکھیے بچے، ان کا بھی ایمان دیکھو، میری ماں و بہنوں ذرا غور کرو، بچوں کی صحیح تربیت ہے، بچوں کو دینی ماحول بتایا گیا، بچوں کو نماز کے بارے میں بتایا، بچے چھوٹی عمر سے ہی عادی بنانے کا حکم دیا گیا، بچے کے دل میں محبت آتی۔ مسجد کیا ہے بچے کو دیکھیے، تو اب بچے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں، ہم یہ جگہ فری میں دیں گے، فری میں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ اسے خریدنا چاہ رہے ہیں۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، ذرا غور کرو، ذرا دیکھنے کی بات ہے، بچے فری میں دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی بولے کہ نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اس کی قیمت دے دو۔ حضرت ابو بکر نے اس وقت اپنے جیب سے پیسہ دیا۔ ذرا غور کرو، اللہ مال سب کو دیتا، دل نہیں دیتا۔ بہت سے مالدار ہوتے، اپنے گھر بن رہے ہیں، بلڈنگ بن رہے ہیں، کیا جی زندگی میں کبھی ایک مسجد بنائی جی تمہیں؟ کم از کم ایک مصلی بنائے، کیا تو بھی کرے او گھر۔ اور آج کل ایک ماحول کیا ہو رہا ہے، لوگ دور، اب دیکھیں گے یہاں سے تمہیں 10-15 کلومیٹر تک تم چلے جاؤ، اور بھی بہت بڑی جگہ ہے مدراس، اب چلے جاؤ، پورے ہمارے لوگ نظر آتے، پورا شولا پلیاتو پٹالم فلاں فلاں سب وہاں نظر آتے۔ کیا بولے تو اب لوگوں کا ایک تو نظریہ نہیں، وہاں ذرا دور گئے تو سکون ہوتا۔ دوسرا آج گھر لے رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ میرے گھر کے قریب مسجد ہے کیا مجھے 5 وقت کی آواز آتی کیا؟ بولے نہیں مصعب بہت اچھے اسپیکر ہیں آتی۔ اچھا آپ لوگ کیا کرتے، جوش میں 2 دن 4 دن مسجد جائیں گے، جماعت سے پڑھیں گے، فلاں کریں گے، سب کریں گے، اس کے بعد ختم۔ جب میں نماز کا وہ نہیں ہوں تو میرے بچے کہاں نمازی بنیں گے، میرا گھرانہ کہاں سدھرے گا؟ تو یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے مسجد نبوی ذرا غور کرو ہے، یعنی اسلام کا گویا دوسرا سنٹر، مسجد اقصیٰ کو ملا لیجئے 3 سنٹر ہو گئے، اور مسجد بنانے کا کتنا فائدہ ہو رہا۔ حضرت ابو بکر جو بھی پیسے دیے، اس زمانے میں گویا 10 روپے 10 دینار دیے گئے اس زمانے کے اندر، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ابو بکر جب تک یہاں عبادت ہوتی رہے گی اس کا ثواب تجھے ملے۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائے، اور مسجد کا کرم کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، تعمیر میں مزدور وغیرہ حصہ لیتے کرتے ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی خود پتھر اٹھا کے آ رہے ہیں، مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں، خود آپ بنا رہے ہیں، اور آپ کے جسم پر مٹی پڑ رہی ہے، کپڑے وہ ہو رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر ہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ زندگی دنیا کی کیا بھی نہیں، اللہ آخرت کی زندگی، آخرت میں تو کامیاب کر دے۔ اللہ یہ مکے والوں کو بھی معاف کر دے،
مدینے والوں کو بھی معاف کر دے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ مسجد کی خدمت کتنے بڑے ثواب کی بات ہے، ذرا اندازہ کرنا ہے۔ اچھا، اب مسجد کے بارے میں آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، حدیثوں میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدھا وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا۔ پوری زمین کا سب سے مبارک حصہ مسجد ہے، سب سے خراب جگہ، زمین کے سب سے خراب جگہ بازار ہے۔ اور مسجد کے اندر وہاں پہ بتایا جا رہا، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ مسجد میں آنے والا مزے نمازی اللہ کا مہمان، سبحان اللہ، اللہ کا مہمان۔ دیکھیے، آپ کا مہمان یا میرا مہمان بن گیا تو آدمی کتنی عزت کرتا، اپنی طاقت سے بڑھ کے اپنے مہمان کا ہر آدمی مقام عزت کرتا، اس کی قدر وہاں پہ کرتا۔ ذرا غور کر کے وہاں پہ دیکھیے، مسجد کو آنے والا گویا اللہ کا مہمان، اور اس کے بعد ذرا غور کرنے کے بعد صبح میں، شام میں، جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے میزبانی تیار کرتا ہے۔ اللہ آپ کو بولے نہیں نا معلوم نہیں ہوتا نہ کھاتا، انشاءاللہ صبر کرو معلوم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ دے رہا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا، ذرا غور کرنے کے بعد مسجد کے میں آنے والوں کے درجے، کوئی آدمی پہلے آیا، کوئی آدمی ذرا دیر سے آیا، کوئی آدمی نزدیک سے آیا، کوئی آدمی دور سے آیا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کے اعتبار سے اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات دیجئے، ذرا غور کرو میرے بھائی، ذرا سنو، ذرا یہاں پہ بتایا جا رہا، دیکھیے، مسجد جانے والے کے ایمان کی گواہی دو۔ کوئی آدمی مسجد آ رہا جا رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی وہاں پر دو۔ اور مسجد میں آنے جانا، مسجد سے تعلق رکھنے والا کل قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے رجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجد آنے جانے والے کو کل اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اور ایک بات، ہر قدم پر ایک نیکی، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، یعنی مسجد آنے جانے والے کو کل قیامت میں چاروں طرف جب اندھیرا ہوگا تو یہ نمازیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ بیٹری کا کام کریں گے، ٹارچ کا کام کریں گے، اس کے ذریعے سے وہ مسجد کی طرف وہاں پہ جائیں گے۔ مسجد میں جانے والے جو ہیں کل اللہ کو 14ویں رات کا چاند جیسے نظر آتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اچھا، تو ذرا آئیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، آپ مسجد میں گئے، مسجد میں آپ گئے، جو بھی عبادت ہے ذکر کیجئے، دعا کیجئے، بیٹھیے، جو بھی، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے برابر آپ کے لیے دعا ہوگی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو تو معاف کر دے، اللہ تو اس کی حالت پر رحم فرما، اس کے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دے۔ دیکھیے، جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ بولیے، دعا پڑھیے، دعا درود جو بھی کرنا ہے کیجئے۔ مسجدوں میں بیکار بیٹھے رہتے، بیکار لوگ آتے پہلے مگر انگلے کو بیٹھے رہتا انہیں، بیکار باتیں کرتے، برائیاں کر لے کر، غیبتیں کر لے کر، فلاں کر، کیا فائدہ یہاں پہ؟ اب جب تک آپ مسجد میں کچھ بھی نہیں، خاموش بھی اگر رہیں گے تو فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، مسجد کی طرف آئیں گے۔ اب مسجد تو آ گیا، اور مسجد میں یہ قدم پر اللہ آپ کو نیکی دیتا ہے، دوسرے قدم پر اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہ قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی۔ اچھا، مسجد بنانا ثواب کا کام، مسجد کی تعمیر، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی مسجد اگر بنا رہا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ ذرا غور کرو بھائی، جسے اللہ دیا ہے پوری مسجد بنا، الحمدللہ۔ نئے مسجد میں حصہ، اگر کوئی آدمی ایک اینٹ کے برابر حصہ لیا، ایک مٹھی کے برابر کو کیا، اگر کوئی آدمی
علی الموسی قدر وعلی المقتر قدر، مالدار اپنی طاقت کے مطابق، غریب اپنی، 1 روپیہ بھی اگر آپ وہ دیں گے اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، ماشاءاللہ اللہ گھر بنائے گا، اللہ انجینئر اللہ بنائے گا، اور وہ بھی ایسا ہے یہاں اینٹ اور پتھر کی عمارت ہم بناتے ہیں، وہاں مشک اور عنبر سے اللہ تعالیٰ بنائے گا، اور اس کے بعد وہ اس پر لکھے گا یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کا نام ہے، دوسرے نیکیاں جتنے بھی ہیں نماز روزہ وغیرہ پورے نیکیاں مل کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن۔ لیکن مسجد ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ 1 انڈے کے برابر مسجد کے لیے کچھ کیے، 1 انڈے کے برابر، تو 1 انڈے کے برابر آپ کا گھر بنے گا، 1 گھونسلے کے برابر وہاں پہ بنے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ بھی اگر آپ کو مل جائے، ایک کوڑا جانور کو مارنے کرنے جو رکھتے ہاتھ میں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایک بالش کی جگہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اچھا، تو اور ذرا آپ آگے بڑھنے کے بعد وہاں پر یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں بتایا کہ ہر قدم پر اللہ آپ کو 1 نیکی عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی اہمیت کیا ہے بتایا کہ مسجدوں کو پیغمبروں کو حکم دیا گیا کہ پاک صاف رکھو، ان طہر بیتیہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، نمازیوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ یہ مسجد کے سلسلے میں آپ جو بھی وہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، تو چلیے مسجد کے ذرا اندازہ لگائیے، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسجد میں رہتی تھی، باہر کی تھی، غریب عورت تھی، کالی کلوٹی قسم کی عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا وہ عورت نظر نہیں ہے۔ کبھی یاد رکھو میرے بھائی، بڑے بن گئے تو اپنے سے ماتحتوں کا بھی ذرا خیال رکھنا۔ میں بڑا بن گیا، فلاں بن گیا بولے تو میرے انڈر میں رہنے والے کتنے بھوکے ہیں، کیا ان کے ہیں؟ اور آج ہماری کیا ہے، بیکار چیزیں شادیوں میں، اس میں فلاں بیکار کرتے۔ میرے خاندان میں کتنے غریب ہیں، میرے خاندان میں کتنے بیمار ہیں، کتنے لوگ، ایسی چیزیں لوگوں کی دعائیں ساتھ آتی۔ دیکھو ذرا غور کیجئے، ان لوگوں نے کیا کہا، انہا ماتت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کا انتقال ہو گیا، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ ہم لوگ کیا کرتے، امام کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتے، مؤذن کو ہمارے گھر کا غلام سے بھی بدتر سمجھتے۔ مگر یہاں دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا کہاں بھی وہ عورت، حالانکہ آپ کا مقام کتنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دیکھیے، بڑے ہیں تو دیکھنا، جماعت میں آتے لوگ جاتے آتے رہتے، کیا مطلب ہے 5 وقت ملتے، ایک دوسرے کی کیفیت خیریت معلوم ہوتی۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا افلا آذنتمونی، کیوں جی انہیں مر گئی تو میرے کو اطلاع دی نہیں نا تم لوگوں؟ اللہ اکبر۔ ہم لوگ دیکھتے کوئی پیسے والا رہے تو اس کا جنازہ ہو دیکھنے کا رہتا، کوئی غریب رہے تو کھندا دینے والا بھی نہیں رہتا، حالانکہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جھاڑو دینے والی مسجد میں اللہ کے نبی کیوں جی میرے کو وہ نہیں کرے، بولے نہیں اللہ کے رسول اصل میں رات کا وقت تھا، کچھ موسم وغیرہ، اب آپ کو کیوں تکلیف دیں، ہم نہیں بتائے۔ اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی خبرہا، اس کی خبر کہاں ہے جی ذرا بتاؤ میرے کو۔ قبرستان گئے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے خبر پر نماز پڑھا، دعا کیا، اس کے بعد بتایا یہ خبروں میں عذاب ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ خبروں میں عذاب ہوتا ہے، ظلمتیں اور اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خبروں کو کشادہ کرتا ہے۔
اسی لیے مرنے والے کی حق میں دعا، اور جتنے لوگ جنازے میں شریک ہوں گے اتنا مرنے والے کو گویا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پہ وہ عورت معمولی، اس کے لیے بھی کبھی بھی یاد رکھو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں، اللہ کی عبادت کے لیے بے شمار مخلوق، بے شمار فرشتے ہیں، انسان کے دل میں درد دے کر اللہ تعالیٰ جو بھیجا۔ اچھا آئیے ابھی ذرا میں اب بتا رہا ہوں مسجد کے اندر کیا ہو رہا، ذرا اندازہ وہاں پہ کرنا یہ ہے، ذرا دیکھیے، من اسرج سرجن فی المسجد نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ، جو مسجد میں ایک چراغ لگایا، ذرا سا ایک بلب لگایا، چراغ لگایا، روشنی کا انتظام کرا، خبر میں اللہ آپ کی خبر کو منور کریں۔ اور ایک اس میں آتا من القی حصیرا فی المسجد کسا لہ، اگر مسجد میں حصیر ڈال دیے، بوریا ڈال دیے، چٹائی ڈالے، کارپیٹ ڈالے، جو بھی اگر آپ کام کریں گے کل اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں لباس پہنائے گا۔ اچھا تو یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہاں ہے، مسجد کے اندر جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو کام ہوتے تھے، مختصر ہے کہ پہلی بات تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت، ذرا 2-4 منٹ بڑھا تو فکر مت کیجئے، نماز ہونا تو 5 منٹ بڑھا لے سکتے، کیا بھی کر سکتے، مگر میں جو بات یہاں بتا رہا ہوں ذرا دیکھیے، مسجد میں پہلی کیا تعلیم و تربیت۔ آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی میں صفا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے، اس کے پیچھے یہ چبوترا تھا جس میں 60 سے 70 غریب لوگ رہتے، وہ پڑھنے والے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں 60 یونیورسٹیاں چلتے تھے، سبحان اللہ، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا۔ تو مسجد میں مسجد کے ذمہ داروں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مکتب ہونا، کم سے کم مکتب ہے، ذرا اللہ دے رہا سہولت دے رہا، تعلیم بڑھا لو، کیونکہ بچے آج آپ کے مدرسے میں آئیں گے، پڑھیں گے، یہ بچے مسجد میں آئیں گے، نمازی بنیں گے، اور یہ بچوں کی وجہ سے مسجد آباد رہتی۔ یاد رکھو مسجد میں آتے جاتے رہتے بچے، مدرسہ رہتا پڑھتے رہتے، مسجد بنا ڈالے، مکتب نہیں آتے، نہیں تعلیم کا انتظام ہونا، نہیں آ رہا تو ماں باپ کو وہ کیجئے، مصلیوں کو وہ کیجئے، مسجد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا غور کیجئے گا۔ اچھا اور آئیے دوسری بات مادی مدد، 5 وقت آتے آدمی، 5 وقت جماعت میں آتے، تو یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا تو لوگوں کو جمع کرتے، اور آپ مسجد میں آتے، میں بولا نا ذرا دیکھنا، نظر بھی رکھنا، نظر بھی رہنا، ذرا دیکھنا کون ہے، کیا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول مسجد میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ مضر عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا، وہ لوگ آئے آپ کے پاس دینی باتیں سیکھنے کرنے کے لیے آئے، بہت غریب، اتنے غریب تھے میرے بھائی، کپڑے تک ان کے جسم پہ برابر نہیں تھے تو بھی کیا ایسے پھٹے ہوئے کہ اس کو چھپانا پڑ رہا، اور ایک آدمی ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے شرم کی وجہ۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے، آئے نماز پڑھائے، آپ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ایسے لوگ ہیں ان کی مدد کیجئے فلاں، ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں اللہ کے بندے لا کے دیے، اللہ کے نبی بلا کے ان کو دیے۔ اب دیکھیے کتنا آج کے زمانے میں کیا ہوتا، ہمارے امام صاحبہ بڑے رزق، انہوں پڑے رہیں گے بھیک کی روٹیاں کھا کر، چندوں کے مدرسوں میں ہم پڑے رہیں گے۔ آج کوئی آدمی میں نہیں کرتا اعلان، تم لوگ اعلان کر لو، اعلان کرے تو تمہارا کچھ جا رہا۔ 2 جملے اگر میں بولوں گا، ایک آدمی 10 منٹ بولیں گا، اس کی بات امام صاحب 2 منٹ اگر 2 جملے بول ڈالے تو اثر فائدہ ہوتا۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی نے اعلان کیا اور خیر ان کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور ایک بات، ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول کو ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کیا ہے بھائی؟ بولا پانی پینے کا ایک گلاس ہے، پیالہ ہے، ایک کمبل ہے۔ بولا لے کے آؤ۔
وہ لانے کے بعد بولے کون لیتے جی سے، کون لیتے اسے؟ ایک آدمی بولے میں 1 روپیہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے نہیں، اور ذرا بڑھا، اور ذرا بڑھا، تو کوئی ایک آدمی 2 روپے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے نبی وہ آدمی کو بلایا، لے 1 روپیہ لے کے جا، گھر میں تیرے جو ضرورت کے چیزیں ہیں وہ لگا لے۔ دوسرا کڑھاڑی منگا کر اس کا دستہ، کلہاڑی کی جو لکڑی ہے خود اپنے ہاتھ سے لگائے اور بولے جا کے جنگل میں جا، لکڑیاں جمع کر کے آ، چند دن کے بعد میرے سے ملنا۔ وہ آدمی چند دن کے بعد اللہ کے رسول الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، میری ضرورتیں بھی پوری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ماشاءاللہ دینے والا بنایا۔ ہم لوگ کیا کرتے دوستو؟ بھیکاری کو اور بھیکاری بناتے۔ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے، صدقات دیتے، روپیہ 2 روپے 10 روپے دے کر اسے بھیکاری بنا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو اتنا دیجئے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ زکوٰۃ میں اس کو ایک آدمی کو اتنے دیجئے کہ وہ آئندہ اگر ویسا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی دینے والا بنے گا۔ یہاں پہ دیکھیے مسجد کے اندر، اور تیسری بات یہاں پر ذرا غور، یہ مسجد عدالت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر قسم کا فیصلہ مسجد میں ہوتا تھا۔ ہم لوگ وہاں کیا کرتے؟ بات بات پہ لڑ لیتے، دشمنیاں، رشتہ داریاں نہیں، محبت نہیں، اور بات کرے تو کیا بولتے؟ تمہیں مرے تو ہمیں نہیں آتے، ہمیں مرے تو تمہیں نہیں آنا۔ کون جانا؟ کون آنا؟ کہاں دفن کرنا؟ سلگاٹ کو لے جانا؟ کہاں دفن کریں گے؟ دوستی بڑھاؤ، محبت، رشتہ داروں کا خیال کرو، حدت، یہ سب چیزیں بتائی گئیں۔ اور فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے دھیڑوں اور چمباروں کے سامنے ہوتے، جن کو کھڑے کر پیشاب کرتے، جو ہم دنیا کو سکھانے والے۔ ہماری مسجدیں سارے سنٹر، آج کیا ہو گیا دوستو؟ مسجدوں کے جھگڑے غیر مسلمہ حل کرتے، کتنے شرم کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ فیصلہ، ہر قسم کے فیصلے ہوتے تھے۔ ایک بڑی عورت مکے مدینے میں فاطمہ نام تھا، مخزوم، ایک بڑا مالدار خاندان، وہ چوری کری۔ ذرا غور کرو، غلط عادت اگر بچوں میں پڑ گئی تو جاتی نہیں، آدمی میں کوئی غلط عادت پڑ گئی تو وہ جاتی نہیں وہاں پر۔ اب وہ چوری کری، اب لوگ کیا کرے؟ اللہ کے رسول کا ریکمینڈ کریں گے، فرمائیں۔ تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا؟ فیصلہ ہو رہا کیا؟ تو کوئی بھی بڑے آدمیاں غلطی کرے تو مسجد والے کمرے میں اسی روم میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے۔ جماعت کا کوئی آدمی غلطی کرا تو پوری جماعت کے سامنے اس کے بارے میں، اور ذرا دیکھ تو ذرا بولو مصاحب فیصلہ ذرا۔ اللہ کے رسول کے بارے کے سامنے اس عورت کے بارے میں بات آئی، آپ نے فرمایا ممبر پر چڑھے، لوگوں کو جمع بتایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لخطا محمد یدہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو دنیا دیکھے گی کہ محمد اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ یہ اور چوتھی بات یہاں پر یہ شفا خانہ، اب دواخانے بن گئے، سب بن گئے۔ ایمرجنسی کوئی بھی ہے، کسی آدمی کو وہاں پہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جنگ وغیرہ میں کوئی بھی اگر زخمی ہوتا، کچھ بھی ہوتا تو مسجد کے اندر لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ اور یہاں اور ایک بات یہاں پر دیکھیے، 5ویں بات، مہمان خانہ، مسجد مہمان خانہ۔ کوئی بھی آ گیا، ہمارے مسجدوں میں 6 گز کا بورڈ لگ کے رہتا، ہمارے مسجد میں کوئی آنا نہیں، کوئی رہنا نہیں، کوئی کرنا نہیں کہنا۔ کون جی آنا؟ کون آنا؟ مسلمان آتا اللہ کے گھر میں آ رہا، تمہارے میرے باپ کا گھر نہیں آ رہا۔ اب یہاں ہے قانون ہے، یہ انسانیت کا ایک سبق ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مہمان، دیکھیے طائف کے لوگ آئے، ان کو تلواروں سے تیروں سے ان کو فتح نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی نے کہا امام صاحب جہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں ان کے قریب ان کو ٹھہراؤ تاکہ وہ قرآن کی آواز سنیں۔ آپ کو معلوم ہے صرف قرآن کی آواز سے قبیلہ طائف کے لوگ مسلمان ہو۔ اور چھٹی بات ہے یہاں پر دیکھیے عورتوں اور بچوں کا داخلہ، الحمدللہ عورتوں کے لیے مسجد بنی، اور عورتیں بتایا لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے منع مت کرو۔ آج کیا ہوتا؟ بازار گئے تو فتنہ نہیں ہوتا، سپر مارکیٹ گئے تو فتنہ نہیں ہوتا،
پٹالم میں پھرتے رہے تو فتنہ نہیں ہوتا، بسوں میں کھندے کو کھندا لگا کر پھرے فتنہ، مسجد کو آئے تو فتنہ ہوتا۔ اس لیے کہ شاید، معاف کرنا مجھے نہیں معلوم، شاید مسجد میں سب چورا رہتے معلوم ہوتا، سب گنڈے رہتے معلوم ہوتا۔ آپ لوگوں سے بھی معلوم نہیں کون ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں اپنے بارے میں معلوم نہیں، چورا ڈاکواں رہتے مسجد میں۔ ارے مسجد میں اللہ کے بندے آتے ہیں، ایک عورت اگر آ رہی تو کوئی برے سے برا آدمی رہے تو بھی کیا کرتا، ہٹو با انہوں نماز کو جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں کبھی منع نہیں کیے، کبھی آپ نماز ذرا لمبی پڑھانا چاہتے، پیچھے سے بچے کے کسی کے رونے کی آواز آتی، آپ نماز مختصر کر دیں تاکہ اس کی اماں کو تکلیف نہ ہو۔ آج اگر ہم لوگ رہے تو کمیٹی والوں کا قانون، آئندہ سے کوئی نہیں آنا، کوئی مسجد کو نہیں لانا، کوئی بچے کون آتا، جی آپ سب آئے، الحمدللہ آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے۔ آپ کے ماں باپ کا احسان ہے کہ ہمارے ماں باپ کا رستہ بتائے مسجد کا، انگلیاں پکڑ پکڑ کے ہمارے بابا مسجد کو لائے، الحمدللہ۔ اگر آج ہمیں مسجد کا رستہ نہیں بتاتے تو معلوم نہیں کہاں ہوتے تھے ہم لوگ۔ تو عورتیں اور بچوں کے بارے میں مسجد میں آنے کی اجازت۔ مسجد جو ہے یہ قید خانہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بڑے بڑے قیدیوں کو مسجد میں رکھا جاتا تھا۔ سمامہ نجد کا بادشاہ آیا، اسے مسجد میں اوپر رکھ دیے اور اسے پوچھے کیا بات تیرا ارادہ؟ اب بڑا آدمی تھا، بادشاہ تھا، میرے حال اس کا جواب جو تھا ایک عجیب قسم کا جواب، اللہ کے رسول بولے چھوڑ ڈالو۔ ایک دن دو دن تک چھوڑ دیے، 3 دن گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا بات، کیا خیال ہے تیرا، کیا خیال ہے؟ تو دیکھو کیا بتایا، 3 باتیں، میں بہت سے لوگوں کو قتل کرا، اگر آپ میرے کو بھی قتل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، آپ کتنا فائن ڈالے تو بھی میں دینے تیار۔ تیسری بات، اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کے اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پیسے لے سکتے تھے، اتنا بڑا آدمی وہاں پر آیا ہو، لیکن نہیں، چھوڑ ڈالو، بہت سے چھوڑ ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جا میں معاف کر دیا۔ وہ گیا سامنے ایک باغ میں گیا، نہا دھو کر آیا، آ کے بولا اللہ کے رسول اگر آپ مجھے قتل کرتے تو جب بھی میں مسلمان نہیں ہوتا، میرے سے ٹیکس لیتے تو جب بھی میں مسلمان نہیں ہوتا، آپ کے اخلاق مجھے کیا کرے، متاثر کر دیے۔ آخری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جلسے ہونا، واعظ و نصیحت ہونا، دین کی باتیں مسجد کے اندر کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ذرا یہ ہے کہ مسجد کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ثواب بتایا، اور بھی بہت ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے گا۔ جو اللہ کے گھروں کو اجاڑ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، اللہ ان کے گھروں کو بھی کیا کرے گا، اجاڑے گا۔ تو اب اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اور اس کے بعد ذرا غور کیجئے، مسجد میں آتے خود آدمی دعا کرتا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں ملتی ہے آپ کو رحمت، یہاں نہیں۔ اچھا، جب مسجد سے باہر نکلتا تو کیا دعا کرتا آدمی؟ اللہم، بولو اللہم انی اسألک من فضل، اللہ میں تیرے فضل کو مانگ رہا ہوں، تیری بھلائی کو مانگ رہا ہوں۔ دیکھیے تو بہرحال اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا خضر کو۔ زندگی چند دن ہے دوستو، زندگی چند دن ہے۔ ابھی یہ بیماریاں ہوئے ہیں کہ جو سلسلے چلے، کتنے لوگ اللہ کے پاس چلے گئے، کتنے لوگ مسجدیں خالی ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ موقع دیا، فائدہ اٹھا لیجیے۔ اب مسجدوں کو آباد کریں گے، ایمان کی موت انشاءاللہ آئے گی، خبر میں بھی اللہ سہولتیں دے گا، خبر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سہولتیں عطا کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ کے گھروں کو بنانے، انہیں آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نمازی بنائے،
ہمارے بیوی بچوں کو نمازی بنائے، ہمارے گھر والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نمازی بنائے، اور ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، آزمائش، پریشانی، حادثہ اور بیماری اور اچانک آنے والی موت سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔